تانیہ سوچتی ہے کہ قسمت اس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ جنید سے طلاق کا معاملہ بھی خود بخود حل ہو گیا۔ اسے کورٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جنید گھر میں ہی اسے ڈائیورس دے گیا اور یہ بات بھی وہ جنید کے خلاف استعمال کرنے والی ہے۔ تانیہ سوچتی ہے کہ مجھے جلد سے جلد کوئی پلان بنانا ہوگا اس سے پہلے کہ جنید میری اور میری ماں کی باتیں جو اس نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی تھیں وہ زاویار اور باقی سب گھر والوں کو سنائے۔ مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ گھر والے جنید کی بات پر یقین ہی نہ کریں، بلکہ انہیں یہی لگے کہ جنید نے اے آئی سے فیک آڈیو ریکارڈ کی ہے اور جان بوجھ کے مجھے اور میری ماں کو برا بنانا چاہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ تانیہ کوئی پلان بناتی اس کا کام تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل سے جب جنید کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں کال آتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت کریٹیکل سچویشن میں ہے تو تانیہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ واہ تانیہ، قسمت تو تمہارا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ اب زاویار کو حاصل کرنے سے تمہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اب زاویار اور غضنفر تو ایمرجنسی میں ہاسپٹل کے لیے نکلتے ہیں جبکہ تانیہ کو موقع مل جاتا ہے نگار کی سمپیتھی حاصل کرنے کا۔ اس لیے اپنی خالہ سے کہتی ہے کہ نگی آنٹی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر کو کس کی نظر کھا گئی، کیسے ہمارے گھر میں خوشیاں راج کرتی تھیں اور ہم سب لوگ کیسے مل جل کے رہتے تھے۔ تو نگار فوراً کہتی ہے کہ یہ سب اسی در نایاب کی نحوست ہے۔ جب سے اس لڑکی کے منحوس قدم ہمارے گھر میں پڑے ہیں، مصیبتوں نے تو جیسے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے۔ پہلے اسی کی وجہ سے جنید نے تمہیں طلاق دی اور دردانہ کو اتنی باتیں سنائیں کہ وہ برداشت نہیں کر پائی اور میری بہن اس دنیا سے چلی گئی، اور اب میرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ خدا غارت کرے اس در نایاب کو۔ تانیہ تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ نگار کو یہ بات پتہ نہیں، لیکن تانیہ کو تو پتہ ہے کہ اس کی ماں کی ڈیتھ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ جنید کو طلاق دینے کے لیے تانیہ نے ہی تو فورس کیا تھا اور دردانہ یہ برداشت نہیں کر پائی۔ اور جنید بھی تو تانیہ کی حرکتوں کی وجہ سے ہی پریشان تھا، ڈرائیو کرتے ہوئے پریشانی میں اتنا گھرا ہوا تھا کہ کنسنٹریٹ نہیں کر پایا اور اس کی گاڑی بری طرح سے درخت سے جا ٹکرائی۔ نگار کو کیا پتا کہ جس لڑکی سے وہ اپنا دکھ سکھ شیئر کر رہی ہے دراصل وہی اس گھر میں تکلیفیں اور دکھ لانے کی وجہ ہے۔ اور تانیہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ اسے اپنی ماں کے مرنے کا اتنا افسوس نہیں، بلکہ اسے فکر ہے تو یہ کہ اب اپنی ماں کی موت کو کس طرح زاویار سے شادی کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس لیے موقع دیکھتے ہی نگار سے کہتی ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اب جنید بھی مجھے طلاق دے چکا ہے اور میرا آخری سہارا میری ماں بھی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میں اکیلی یہ زندگی کیسے بسر کروں گی؟ کون میرا سہارا بنے گا؟ نگار تانیہ کو اس طرح غمزدہ دیکھ کر اسے تسلی دیتی ہے کہ فکر نہ کرو تانیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا گھر بھی دوبارہ ضرور بسے گا، تمہاری زندگی میں خوشیاں ضرور واپس آئیں گی۔ بس ایک دفعہ یہ جنید کی تکلیف سے نکل آئیں، اور ابھی دردانہ کی ڈیتھ کو بھی چند ہی دن ہوئے ہیں، پھر میں کسی اچھی میچ میکر سے بات کر کے تمہارے لیے رشتہ تلاش کرتی ہوں۔ تانیہ کو اپنی خالہ پہ غصہ تو بہت آتا ہے کہ آخر ان کے دماغ میں میری اور زاویار کی شادی کی بات کیوں نہیں آتی، لیکن اسے پتا ہے کہ ڈائریکٹ یہ کہوں گی تو ان لوگوں کو میرے اوپر شک بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے نگار کو باتوں باتوں میں یہ سنا دیتی ہے کہ خالہ اب مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کسی اچھی فیملی کا تو لڑکا مجھ سے شادی کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے سبھی یہ سوچیں گے کہ اگر سگی خالہ کے بیٹے نے طلاق دے دی تو یقیناً لڑکی میں کوئی نہ کوئی تو برائی ہوگی۔ اب اگر ہم سب کو سچائی بتاتے ہیں تب بھی ہمارے خاندان کی بدنامی ہے، اور اگر نہیں بتاتے تو ظاہر ہے کہ میرے ساتھ جو بھی شادی کرے گا ہو سکتا ہے فی الحال تو بڑا گھر دیکھ کے شادی کر لے، لیکن کل کو مجھے تانے ضرور ملیں گے۔ اور اگر سب کو یہ بتا دیں کہ میرے شوہر کا اپنی ہی بھابھی کے ساتھ چکر چل گیا تھا تو پھر ذرا خود سوچیں کہ سوشل میڈیا والے تو ویسے ہی ہماری جیسی فیملیز کی خبروں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ان کا ویک پوائنٹ ملے تو وہ ویڈیوز بنا کے اپنے چینل چلا سکیں۔ نگار سوچتی ہے کہ تانیہ کتنی اچھی ہے، اتنا سب کچھ کر دیا جنید نے اس کے ساتھ، پھر بھی یہ ہمارے ساتھ کتنی ہمدرد ہے کہ اس گھر کی بدنامی نہیں چاہتی۔ تو تانیہ ساتھ لگتے ہی نگار کے دماغ میں اپنے دل کی بات ڈالنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ نگی آنٹی، زاویار اور در نایاب کی طلاق کا کیا بنا؟
کیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی زاویار ابھی سوچ رہا ہے کہ درِ نایاب کو طلاق دے کہ نہ دے؟ میرا نہیں خیال کہ اب اسے درِ نایاب کو کوئی دوسرا موقع دینا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اسے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ تو نگار تانیہ کو تسلی دیتی ہے کہ بالکل بے فکر ہو جاؤ، زاویار کو تو اس درِ نایاب سے اب شدید نفرت ہو چکی ہے، بس ایک دفعہ میرا جنید گھر آ جائے اور وہ خیر خیریت سے ہو تو پھر میں زاویار کو دوبارہ ریمائنڈر دیتی ہوں کہ اب درِ نایاب کو طلاق دینے میں مزید دیر نہ کرے۔ تانیہ سوچتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، بس اب مسئلہ ہے تو صرف یہ کہ جنید کے موبائل میں میری اور ماں کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ کسی طرح سے جنید کا موبائل میرے ہاتھ لگ جائے، یا تو وہ ریکارڈنگ ہی ڈیلیٹ کر دوں گی یا جنید کا موبائل ہی کہیں غائب کر دوں گی، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ دل ہی دل میں تانیہ دعا کرتی ہے کہ اللہ کرے اس جنید کو کبھی ہوش نہ آئے بلکہ وہیں مر کھپ جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے میرا راستہ صاف ہو جائے۔ لیکن تانیہ کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ کافی دن گزر جانے کے بعد ہاسپٹل سے اچانک کال آتی ہے غضنفر کو کہ آپ کے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے، ہم اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیں گے، لیکن چونکہ اس کا ایک آرم اور لیگ ابھی کام نہیں کر رہے پراپرلی تو گھر میں اس کی بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ غضنفر تو جب یہ سنتا ہے کہ اس کے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے تو وہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ویسے بھی غضنفر اور نگار نے تو اپنے بیٹے جنید کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر آئی تھی، لیکن زاویار کا خون تو بالکل ہی سفید ہو چکا ہے، کیونکہ غضنفر جب خوشی خوشی زاویار کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارے بھائی جنید کو ہوش آ چکا ہے تو ہم دونوں چلتے ہیں جنید کو ہاسپٹل سے لینے، کیونکہ ہاسپٹل والے اسے ڈسچارج کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کسی اٹینڈنٹ کا انتظام بھی کر لیتے ہیں جو 24 گھنٹے جنید کے ساتھ رہے، کیونکہ ابھی اسے بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ زاویار تو یہ سن کے حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا مطلب؟ کیا جنید ہمارے گھر میں رہے گا؟ غضنفر کہتا ہے کہ ظاہر ہے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوگا تو اپنے گھر ہی آئے گا نا، لیکن زاویار اپنے باپ کو صاف منع کر دیتا ہے کہ جنید کو کوئی اس گھر میں لے کر نہیں آئے گا، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے اب میں زندگی میں کبھی اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ غضنفر حیران ہو کے زاویار سے پوچھتا ہے کہ جنید کی جو حالت ہے بھلا وہ اس حالت میں کہاں جائے گا؟ تو زاویار کہتا ہے آپ پراپرٹی میں سے اس کا جتنا حصہ بنتا ہے الگ کریں، جنید کے رہنے کے لیے الگ گھر خریدیں اور وہیں اس کے لیے اٹینڈنٹ کا بندوبست بھی کریں۔ میں نے صاف کہہ دیا ہے اگر جنید یہاں آئے گا تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اب غضنفر کسی بھی طرح سے زاویار کو تو اپنے ہاتھوں سے جاتا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہی تو اس کا لائق بیٹا ہے جس نے پورا بزنس سنبھال رکھا ہے۔ تو اب زاویار کے دل میں جنید کے لیے جو نفرت پیدا ہو چکی ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب غلط فہمی کی بنا پر ہے، اور اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے یا تو وہی ریکارڈنگ کام آ سکتی ہے جو جنید نے تانیہ اور اس کی ماں کی باتیں ریکارڈ کی تھی، یا پھر جمیلہ ہے جسے تانیہ کی ساری حقیقت پتہ ہے۔ صرف تانیہ ہی نہیں بلکہ نگار بیگم کی بھی ساری حقیقت کا اچھے سے پتہ ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا جمیلہ جنید کا ساتھ دے گی نگار اور تانیہ کا چہرہ بے نقاب کرنے میں یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔